اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید براہ کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر سیریز کنٹینیو کرتی ہوں۔ نور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ ازل سے ہے، یہ ہم سن چکے ہیں لاسٹ خبر سیریز لیکچر میں۔ کیوں ازل سے ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، سارے کائنات کے مالک ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازل سے ہے، ان کا ذکر شروع سے ہی ہوتا آ رہا ہے، اور اس کلمے کو ازلی کلمہ بھی کہتے ہیں، اور اس کلمے کو نورانی کلمہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، اور یہ کلمہ بھی نور ہے۔ اسی لیے اس کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ جس کسی کے پاس یہ نور آ جاتا ہے، جو دل سے تصدیق ہو جاتی ہے، یہ کلمہ اسے نورانی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی کیفیت الگ ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے خلق کو نور سے بھر دیتے ہیں، اور اس کے نفس دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے۔ اور جو کوئی اس نور کو نہیں پاتا ہے، یعنی جس کے اندر ایمان کا نور نہیں ہوتا ہے، وہ دنیاوی فرقوں میں کھو جاتا ہے، اور وہ دنیا کو ہی حاجت روا پاتا ہے۔ ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے اور عرض کیا، اے حارث، تم نے کس طرح صبح کی؟ اب آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سچے مومن کی طرح صبح کی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ راز رہ گیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ راز کو اور کھول رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ سچے مومن کی طرح صبح کی ہے نا؟ اب دعوے کی حقیقت بتاؤ کیا ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے۔ اب دلیل بتا رہے ہیں، اب جو چیز اللہ سے غافل کرتی ہے، میرا نفس ادھر جاتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دلیل بتائی ہے سچے مومن کی صبح کیسے کی؟ نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، اور جب نفس دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، اب اس کی بھی کیفیت بنتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں راتوں کو بیدار رہتا ہوں اور دن میں پیاسا رہتا ہوں۔ پیاسا یعنی کسی چیز کی تلاش میں، یعنی لا الہ الا اللہ کی تلاش میں، اور بیدار یعنی آدھی رات کو فکر میں لگ جانا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ آج بھی اولیاء اللہ قائم ہیں اس سنت پر۔ سبحان اللہ۔ اب آپ آگے بتا رہے ہیں ایک اور کیفیت، اللہ تعالیٰ ایک اور چیز عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں،
جنتیوں کو ایک دوسرے سے جنت میں ملاقات کرتے دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، اور دوزخیوں کو دوزخ میں چلاتے دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب سن کر ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے کہا کہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے تو نے عرفان کو پا لیا ہے۔ اس حالت پر قائم رہنا، اس حالت پر قائم رہنا، اس حالت پر قائم رہنا 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ مومن ہے جس کے دل کو اللہ نے نور سے بھر دیا ہے، سبحان اللہ۔ اس حدیث سے یہ بات سیکھی ہے کہ جب یہ ایمان کا نور ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہم حقیقت ایمان کو پا لیتے ہیں، تو ہماری صبح سچے مومن کی طرح ہوتی ہے، اور ہمارا نفس دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، اور یہ نفس وہاں نہیں جاتا جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہے، اور راتوں کو بیدار ہو جاتا ہے، اور دن کو پیاسا رہتا ہے، یعنی تلاش میں، لا الہ الا اللہ کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہمارے اندر یہ نور لانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نور پانا ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ راستہ بنائے ہیں اس نور کو پانے کا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نور کو پانے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور جب ہمارے دل میں، ہمارے اندر حقیقتاً یہ ایمان کا نور آ جاتا ہے نا، تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، ایک ہوتی ہے عشق کی آگ اور ایک ہوتی ہے غصے کی آگ۔ عشق کی آگ تب آتی ہے ہمارے اندر جب ہمارے اندر اسلام، ایمان اور احسان آ جاتا ہے، اور یہ عشق کی آگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور یہ عشق کی آگ جب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ جاتی ہے، تب یہ آگ بندے کو بنا دیتی ہے اور نفس کو تباہ کر دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ عشق کی آگ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے خار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتی ہے، سبحان اللہ۔ دوسری آگ غصے کی ہوتی ہے۔ جب یہ نور آ جاتا ہے بندے کے اندر تو بندہ جب غصہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ غصہ عشق میں کر رہا ہوتا ہے، اپنے محبوب کو نہیں بلکہ دوسروں کو کر رہا ہوتا ہے۔ جس کے اندر دل میں نور آ جاتا ہے تو اسے عشق کی آگ لگ جاتی ہے، اور جس کے اندر نور نہیں آیا ہوتا ہے اس کے اندر صرف غصہ آ جاتا ہے، نفس کے لیے غصہ، انا کرنا، اور یہ غصہ ایمان کے لیے نہیں ہے، اور یہ غصہ کی آگ اسے برباد کر دیتی ہے، اس کے اندر کے اسلام، ایمان اور احسان کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہمارے اندر ہم ایمان کا نور لائے، علم حاصل کرے، عشق کی آگ پیدا کرے۔ کیسے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، اور ہمارے اندر ایمان لانے کے لیے ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت میں، صالحین کی صحبت میں بیٹھنا ہے ہمیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے ایمان
کی ہمیں روز تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ تفسیر نعیمی میں مولانا فرماتے ہیں، کفر کیا ہے؟ کفر یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل رہنا، آپ کہتے ہیں کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا یہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو پہلے ہمیں ماننا ہے، جاننا ہے اور دیکھنا ہے۔ جاننا دل سے ہے۔ ایک حدیث سناتی ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے قلب میں روزانہ 360 مرتبہ رحمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے اندر اس نور کو لانے کی کوشش کریں، اپنے قلب کو ایمان کے نور سے آباد رکھیں۔ بے شک جو کوئی اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، سلامتی کا راستہ بتاتے ہیں، ان کو سیدھے راستے چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سلامتی کا راستہ دکھاتے ہیں اور اپنے حکم سے ان کو کفر کی تاریخیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتے ہیں اور ان کو سیدھے راستے چلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کو ہمارے لیے بھیجے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اور قرآن بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے طلبگار ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خود اس کتاب کے ذریعے سلامتی کا راستہ دکھاتے ہیں اور اپنے حکم سے ان کو کفر سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتے ہیں اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے۔ یہ اپنے قلب کو ایمان کے نور سے آباد رکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ تب ہوگا جب مانیں گے، جانیں گے اور دیکھیں گے، اور ہمارے اندر سے میں کو نکال دیں گے، کفر کو نکال دیں گے، شرک کو نکال دیں گے، نفاق کو نکال دیں گے، تبھی ہمارے اندر ایمان کا نور آئے گا۔ اگر ہم منافقین کا راستہ لیں گے، اگر جو خود اپنا نور بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ 16-18 آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، نہ ان کی تجارت ہی فائدہ بخش ہوئی اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے آس پاس کی چیزوں کو روشن کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو بجھا دیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اپنی گمراہی سے کبھی نہیں لوٹے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم منافقین کا راستہ لیتے ہیں جو اپنے ذریعے خود بناتے ہیں، تو ہم ہمیشہ گمراہی میں رہیں گے، اندھیروں میں رہیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی مثال ایسے دیے ہے قرآن میں کہ وہ لوگ اندھیروں میں آگ تو جلا ہے لیکن ان کے آس پاس کی چیزیں ہی روشن ہوئیں، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو بھی بجھا دیا، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔
جبکہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہرا کہا ہے، گنگا کہا ہے اور اندھا کہا ہے، اور وہ اپنی گمراہی سے نہ کبھی واپس نہیں لوٹے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گمراہی اور اندھیرے سے نکل کر اس نور کو اللہ تعالیٰ سے پالیں. تو پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنا ہے، تو ہم کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو نور سے بھر دیں گے انشاءاللہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ اعراف آیت 157 لاسٹ لائن، جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی حمایت کی اور ان کی مدد کی، اور جو لوگ یعنی قرآن ان کے ساتھ بھیجا گیا اس کی پیروی کی، تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں. سبحان اللہ. تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ان کی مدد کیے ہیں، جو انہوں نے دین لایا ہے اس دین کو پھیلانے میں ان کی مدد کی ہے، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے. اور جو قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. پہلے ہمارے اندر اسلام، ایمان اور احسان آنا ہے، پھر ہمیں اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور جب یہ نور ہمارے اندر آ جاتا ہے تو نفس ہمارا دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، اور وہ وہاں نہیں جاتا جو چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہو، اور ہمارا دل اور روح روشن ہو جائے گا. جب ہمارے اندر یہ نور آ جائے گا تو ہماری الگ ہی کیفیت ہو جائیں گی. ہم اللہ تعالیٰ کو حاجت روا پائیں گے، نہ کہ دنیا کو. ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کی ہر روز تجدید کرتے رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.